لیکن یہ وضو کے فرائض ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب وضو کرتے تھے، اللہ کے نبی کا وضو اور بہتر طریقے سے ہوتا تھا۔ جیسے کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو حدیث سنائی، اللہ کے نبی نے فرمایا من توضأ، جو آدمی وضو کرے فأحسن الوضوء، اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا وضو کرے، بہتر سے بہترین انداز کا وضو کرے۔ تو وضو کرے یعنی یہ 4 فرائض پر عمل کر لے، لیکن بہترین وضو کون سا ہوگا؟ خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو کر کے دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں پوری زندگی اپنے وضو میں برقرار رہے، ان چیزوں پر پابند رہے جس کو صحابہ نے دیکھا اور جس کو بعد والوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ وضو کی سنتیں ہیں۔ تو لہٰذا وضو کے اندر کمال اور اعلیٰ درجہ اس وقت آئے گا جب آپ حضرات، بلکہ سب حضرات، ہم سب وضو کے فرائض کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسا وضو کیا تھا ویسا وضو کریں، اور وضو کی سنتوں کو ہم ملحوظ رکھیں، ان کے پابند رہیں۔ وضو کی سنتیں کتنی ہیں؟ وضو کی بھی بہت ساری سنتیں ہیں۔ پہلی سنت وضو کی ہے کہ آدمی نیت کرے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا، اور یہ مشہور حدیث ہے، بخاری شریف کی سب سے پہلے حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ جو بھی اعمال ہیں، جو بھی عمل ہے، ان کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آدمی جو بھی کام کرے اس پر ثواب ملے گا، نیت پر ملے گا، اس پر ثواب اور اجر ملے گا، نیت پر ملے گا۔ آدمی تو ایک یہ ہے کہ جا کر دھڑلے سے وضو کر لے، بغیر کسی خیال کے جا کر وضو کر لے، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی جب وضو کرتا ہے تو نیت کے ساتھ وضو کرتا ہے۔ اور یہاں ایک بات بھی ذہن میں رکھیں کہ نیت کے لیے زبان سے کہنا، بولنا ضروری نہیں ہے، بس اس کے دل میں یہ آ جائے، اور یہ دل میں یہ بات آ جائے کہ میں وضو کر رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، یہ نیت آ جائے تو اس کی وجہ سے، نیت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ثواب بھی مرحمت کرتے ہیں۔ تو ایک چیز ہے نیت کرنا، اور دوسری چیز ہے بسم اللہ پڑھنا۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ آدمی کا وضو، کمال درجے کا وضو، اعلیٰ درجے کا وضو نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آدمی بسم اللہ نہ پڑھے، اللہ کا نام نہ لے۔ اور حدیث میں دعائیں بھی آئی ہیں، آدمی کو دعا کرنا چاہیے وضو شروع کرنے سے پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دعا کر لے، یہ بسم اللہ پڑھ لے۔ یا پھر حدیث میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں، بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ آدمی دعا پڑھ لے، یا صرف اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کہہ کر وضو کر لے، تو اس سے بھی یہ سنت ادا ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس پر ثواب عطا کریں گے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کمال درجے کا وضو اس وقت ہوگا جب آدمی اللہ کا نام لے کر وضو کرے۔ تو یہ 2 سنتیں ہوئی، اور تیسری سنت یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئے، یعنی یہ جو حصہ ہے گٹے، یہاں تک آدمی کو سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا چاہیے۔ بہت ساری حدیثوں میں اس کی تعلیم آئی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آدمی 3 بار کلی کرے، 3 بار کلی کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب وضو کرتے تھے تو 3 مرتبہ کلی کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی ایک حدیث آگے آپ حضرات کو سناؤں گا، اس میں بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ جب وضو کرتے تھے تو کلی کرتے تھے، 3 مرتبہ کلی کرتے تھے۔ اور جب کلی کریں گے تو ساتھ میں اسلام کا ایک عمل بھی یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی مسواک بھی استعمال کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں السواک مطہرۃ للفم، کہ یہ جو مسواک ہے یہ منہ کو پاک صاف کرتا ہے، مرضات للرب، اور اسی طریقے سے اللہ کی، رب کی خوشنودی کا یہ سبب اور آلہ ہے۔ آدمی جب مسواک کرتا ہے اور وضو کے اندر مسواک استعمال کرتا ہے تو ایک تو اس کا منہ بھی پاک ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی بھی اسے حاصل ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لولا ان یشق علی امتی، اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی، میری امت پر کوئی پریشانی نہ ہوتی، تو میں
لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، تو میں ہر نماز کے وقت جب آدمی وضو کرتا ہے میں واجب کر دیتا، ضروری قرار دے دیتا کہ آدمی مسواک کر کے ہی وضو کرے۔ لیکن آدمی کے حالات الگ الگ رہتے ہیں، کبھی سفر میں آدمی ہے، کبھی حضر میں ہے، بیمار چل رہا ہے، کبھی صحت مند ہے، آدمی کے جو سچویشنز ہیں، صورتحال جو ہے وہ الگ الگ طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس چیز کو دیکھ کر ضروری تو قرار نہیں دیا، البتہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سنت اور اعلیٰ درجے کی سنت کی طرف اشارہ کر دیا کہ آدمی کو چاہیے کہ مسواک بھی کرے۔ مسواک کریں گے تو اپنا منہ بھی پاک ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ اور ایک وضو کی سنت ہے کہ آدمی 3 بار ناک میں پانی ڈالے، 3 بار آدمی کو ناک میں پانی ڈالنا چاہیے اور اپنی ناک کو بائیں ہاتھ سے صاف کرنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ لیکن کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈالنے میں 2 چیزوں کا خیال رکھے، وہ یہ ہے کہ آدمی کبھی کبھار روزے کے ساتھ رہتا ہے۔ جب آدمی روزے کے ساتھ رہتا ہے یہ بات ملحوظ رکھے کہ جب آدمی کلی کرے گا تو اسے زیادہ مبالغے کے ساتھ یا بہت بہترین انداز سے کلی کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ پانی لے اور فوراً اپنے منہ سے نکال دے۔ ڈر ہے، خوف ہوتا ہے کہ کہیں پانی کا کوئی خطرہ اس کے حلق سے نہ اتر جائے۔ لیکن اگر روزے دار نہیں ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ کلی جب کرے گا تو اچھے اور اعلیٰ درجے سے کرے گا، غرغرہ بھی کرے گا، پانی کو ڈال کر غرغرہ کرے گا اور منہ کو اچھے طریقے سے صاف کرے گا۔ اور دوسرا، جب ناک میں پانی ڈالے گا تو اس صورت میں بھی جب آدمی روزے دار ہو تو ایسی صورت میں صرف اپنے ہاتھ کے ذریعے سے پانی کو ناک میں چڑھائے، لیکن اگر روزہ نہ ہو تو اس آدمی کو ہلکے سے پانی کو ناک کے ذریعے سے سانس لے کر اوپر چڑھانا چاہیے تاکہ وہ پانی ناک کا جو نرم حصہ ہے، جو نرم ہڈیاں ہیں، وہاں تک پانی پہنچ جائے اور اس کے بعد صاف ہو جائے۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اس طریقے سے کریں گے تو اللہ کے نبی نے جو کہا کہ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، بہترین انداز کا وضو ہوگا تو بہترین انداز کی صفائی بھی اس آدمی کی ہو جائے گی۔ تو 6 تو یہ جو وضو کی سنتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ 3 بار ناک میں پانی ڈالیں، اور ایک سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب وضو کے اعضاء کو، وضو کے باڈی پارٹس کو جب دھوتے تھے تو اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ 3 بار دھوتے تھے۔ 3 بار دھونا یہ بھی اللہ کے نبی کا وطیرہ تھا، اللہ کے نبی کی سنت تھی۔ اور جب یہ 3 بار دھوتے تھے، ہاتھوں کو جب دھوتے تھے تو پہلے دائیں سے شروع کرتے تھے اور بعد میں بائیں کی طرف جاتے تھے۔ پیروں کو جب دھوتے تھے تو پہلے دائیں اور رائٹ لیگ کو استعمال کرتے تھے دھونے کے لیے، اور پھر اس کے بعد بائیں کو استعمال کرتے تھے۔ تو جو دھونے کے اعضاء ہیں، جہاں غسل کرنا ہے، دھونا ہے، تو وہاں 3 دفعہ دھونا ہے۔ اور ایک سنت یہ ہے کہ آدمی جب سر کا مسح کرے گا تو فرض درجہ تو یہ ہے کہ آدمی 1/4 سر 1/4 ہیڈ کا مسح کرے، لیکن سنت یہ ہے کہ آدمی پورے سر کا مسح کرے، پورے سر پر اس طریقے سے انگلیوں کو جمع کر لے اور اس طریقے سے مکمل طریقے سے اس کے ہاتھ پیچھے جائیں، اور جب پیچھے جائیں گے ہاتھ تو اس کی جو ہتھیلیاں ہوں گی وہ ہتھیلیاں جدا رہیں گی، صرف انگلیاں اس کی سر سے چمٹی رہیں گی، سر سے لگی رہیں گی۔ اس طریقے سے آدمی جائے گا اور جانے کے بعد پھر انگلیاں اٹھا کر اپنے ہتھیلیوں کے ذریعے سے پھر اس طریقے سے واپس آئے گا۔ تو اس طرح کرنے سے پورے سر پر بھیگا ہوا ہاتھ پھر جائے گا اور مسح ہو جائے گا، اور یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد ایک سنت ہے کانوں کا مسح کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معمول میں کانوں کا بھی مسح تھا۔ اللہ کے نبی کبھی کبھار الگ پانی بھی استعمال کر لیا کرتے تھے، کبھی کبھار جو ہاتھوں میں جو پانی تھا اس کو بھی استعمال کر لیتے تھے۔ جب سر کا مسح کریں گے تو فوراً کانوں کا بھی مسح کرنا چاہیے، اور کانوں کا مسح اس طریقے سے کرے کہ شہادت کی انگلی کو اس طریقے سے کان کے پورے حصے کے اندر گھمائے تاکہ کان بھی اس آدمی کے پاک ہو جائیں۔ اور ایک سنت وضو کی یہ ہے کہ آدمی کی اگر داڑھی ہو تو داڑھی کا بھی خلال کرے، داڑھی کا خلال کرے، یعنی چونکہ چہرہ جب دھوئے گا آدمی اور اس کی داڑھی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پانی اندر تک نہیں جائے گا کبھی کبھار، تو ایسی صورت میں
اس آدمی کو چاہیے کہ داڑھی کا خلال کریں۔ داڑھی کا خلال کیسے کریں گے؟ چلو بھر پانی لیں گے، ہاتھ میں پانی لیں گے، پانی لینے کے بعد اپنے نیچے داڑھی کے نیچے سے اس طریقے سے ہم گزاریں گے۔ اس طریقے سے جب ہم گزاریں گے تو پانی جو ہوگا وہ داڑھی کے اندر پہنچے گا جہاں جہاں پانی پہنچ کرنا تھا۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ وضو کی سنتوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، اور ایک چیز ہے انگلیوں کا خلال کرنا، ہاتھ کی بھی انگلیاں کا خلال کرنا اور پیروں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا۔ یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور یہ جو بھی سنتیں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس پر اللہ کے نبی کا معمول رہا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ان سنتوں کے تعلق سے بہت ساری احادیث آئی ہیں۔ انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے۔ کیسے کرنا چاہیے؟ پہلے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرے، پھر بائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرے۔ دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کس طریقے سے کریں گے؟ اس طریقے سے اپنے انگلیوں کو کھول لیں، کھول لینے کے بعد ایک انگلی کو دوسری انگلی کے درمیان میں اس طریقے سے ڈالیں اور کھینچ لیں۔ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال ہو جائے گا، پھر بائیں ہاتھ پر اسی طریقے سے کریں گے تو بائیں ہاتھ کی انگلیوں کا بھی خلال ہو جائے گا۔ تو یہ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال ہوا۔ پھر اس کے بعد آدمی کو پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ جب پیروں کی انگلیوں کا خلال کریں گے تو وہ بھی پہلے دائیں اور رائٹ لیگ کو استعمال کریں گے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو ہمارے دو پیر ہیں، دو پیروں میں جو سیدھا پیر ہے، سیدھے پیر کے آخری انگلی سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم خلال شروع کریں۔ کیسے کریں گے؟ ہم اپنے بائیں ہاتھ کی، لیفٹ ہاتھ کی انگلی کو استعمال کریں گے بھگو کر، اس طریقے سے ہم خلال کریں گے۔ اس طریقے سے جب ہم خلال کریں گے پاؤں میں تو شروع کریں گے دائیں پیر کی سب سے چھوٹی انگلی سے۔ یہاں سے شروع کریں تو یہاں 5 انگلیاں ہو گئی۔ اب بائیں لیفٹ پیر پر آ گئے تو یہاں پہلے انگوٹھے کو کریں گے، پہلے انگوٹھے کو، پھر اس کے بعد بازو کی انگلی کو۔ اس طریقے سے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ذریعے سے پیروں کا خلال کریں، پیروں کی انگلیوں کا خلال کریں گے۔ یہاں سے شروع کریں گے اور یہاں پر ختم کریں گے۔ تو یہ ہے انگلیوں کا خلال کرنا۔ اور ایک سنت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تھی کہ اللہ کے نبی قرآن میں جس ترتیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے اسی ترتیب کے ساتھ وضو بھی کیا کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ نے کہا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، سب سے پہلے جب تم نماز کا ارادہ کرو، وضو کرنا چاہو تو اپنے چہرے کو دھو۔ تو کلی وغیرہ کرنے کے بعد ہاتھ دھونے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں چہرے کو دھونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد قرآن میں ہاتھوں کا تذکرہ ہے، ہاتھوں کو دھونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سر کے مسح کا تذکرہ ہے، سر کا مسح کرنا چاہیے، اور پھر پیروں کو دھونا چاہیے۔ تو اس ترتیب سے وضو کرنا یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل ہے، اور پابندی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ کرتے تھے، یہاں تک کہ کچھ علماء نے اس کو فرض درجہ تک دے دیا ہے۔ اور ایک سنت یہ ہے کہ آدمی پے در پے وضو کرے۔ پے در پے وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب وضو کرے گا تو ایسا نہیں کہ چہرہ دھونے کے بعد کچھ دیر گزار گا، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو دھوئے گا، اور کچھ دیر گزار دینے کے بعد اپنے سر پر مسح کرے گا، ایسا نہیں، بلکہ پے در پے وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مسلسل کرے۔ ایک کام کر رہا ہے وضو تو مکمل وہ اس کام کو انجام دے دے۔ چہرہ دھو لے، چہرے پر پانی ابھی سوکھا نہیں، اس سے پہلے ہاتھوں کو دھو لے، ہاتھوں کا پانی سوکھا نہیں، سر کا مسح کر لے، اور اس کے بعد فوراً فارغ ہونے کے بعد پیروں کو دھو لے۔ ایسا نہیں کہ پہلے ہاتھوں کو دھو لیا، پہلے چہرے کو دھو لیا، اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ہاتھوں کو دھو رہا ہے، یا پھر اور کچھ دیر کے بعد سر کا مسح کر رہا ہے۔ اس طریقے سے کرنے کے بجائے پورے وضو کو، پورے سیٹ کو ایک مرتبہ یہ آدمی وضو کر لے، اور پہلے چہرے کو دھو لے، ہاتھوں کو دھو لے، سر کا مسح کر لے، پیروں کا مسح کر لے۔ اس طریقے سے کرنے پر آدمی کا مکمل وضو ہو جائے گا، سنتوں کی رعایت کے ساتھ وضو ہوگا۔ تو آپ حضرات کو میں نے یہ کہا تھا درمیان میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سناتا ہوں کہ جس میں ان تمام سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وضو نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابو حیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ حضرت علی کو حضرت ابو حیا دیکھتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وضو کرتے ہیں، اور جب وضو کریں گے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فغسل کفیہ حتی انقاہما، نیت کر لیے، بسم اللہ بھی پڑھ لیے،
اور اس کے بعد جب دھونا شروع کیے تو توضأ فغسل کفیہ حتی انقاہما، اپنے دونوں ہاتھوں کی گٹوں کو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مکمل صاف کیا۔ یہ ہونے کے بعد ثم مزمز ثلاثاً، 3 مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کلی فرمائی، پھر واستنشق ثلاثاً، اور 3 مرتبہ اپنے ناک کو صاف کیا، اور فرمایا وغسل وجهه ثلاثاً، اور 3 مرتبہ اپنے چہرے کو بھی دھویا، وذراعیہ ثلاثاً، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ بھی دھویا، ومسح برأسہ مرتاً، اور پورے سر کا 1 مرتبہ مسح کر لیا۔ دیکھو دھونے کے اعضاء ہیں تو ان دھونے کے اعضاء کو 3 مرتبہ کرنا ہے، لیکن مسح کرنے کا جو عضو ہے، مسح کرنے کا جو پارٹ ہے، اسے 1 مرتبہ کرنا ہے۔ تو حضرت علی مسح برأسہ مرتاً، 1 مرتبہ پورے سر پر آپ نے مسح کیا۔ ثم غسل قدمیہ الی الکعبین، پھر اپنے دونوں پیروں کو دھویا اپنے ٹخنوں کے ساتھ، جو ٹخنے ہیں، جو ہڈیاں ہیں ابری ہوئی، ان کے ساتھ دھویا۔ ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، فاخذ فضل طہورہ، پانی جو جگ میں موجود تھا، لوٹے میں موجود تھا، جو بچ گیا تھا، آپ کھڑے ہوئے، فشربہ وہو قائم، کھڑے کھڑے اس پانی کو پی لیا۔ پھر اس کے بعد کہا لوگوں سے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وضو کو دیکھ رہے تھے، آپ کے شاگردین کو اور آپ سے محبت رکھنے والوں کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا احببت ان اریکم کیف کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دل میں یہ بات آئی، مجھے یہ خیال آیا، میں نے یہ چاہا کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو آپ حضرات کے سامنے کر کے دکھاؤں۔ احببت ان اریکم کیف کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا وضو اور آپ کی پاکی کیسے ہوتی تھی وہ کر کے میں آپ حضرات کو دکھاؤں، ایسا مجھے خیال آیا، مجھے اس بات کی خواہش دل میں امنڈ آئی، اس وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ تو معلوم ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کا وضو کر کے دکھایا کہ اس طریقے سے اللہ کے نبی وضو کیا کرتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس طریقے سے وضو کی سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے ہم وضو کریں۔ تو یہ وضو کی سنتیں ہوئی۔